بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تختی نمبر 3 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم 2 تختیاں کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ انتہائی آسان قاعدہ، صرف 15 دن میں ہم آپ کو قرآن پڑھنے کے قابل بنائیں گے انشاءاللہ۔ سمپل ہے، الف لام میم، یہ مد ہے اوپر، اس کو مد کہتے ہیں۔ یہ جس لفظ کے اوپر آ جائے اس لفظ کو آپ نے کھینچنا ہے، صرف 3 سیکنڈ کھینچنا ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے اس میں۔ 3 سیکنڈ اس کو کھینچنا ہے اپنے۔ الف، یہ تو سمپل ہے۔ اب مد جو لام کے اوپر ہے ہم اس لیے لام کو کھینچیں گے۔ لام، اسی لام کے اندر ہم میم کو مرج کرتے ہوئے پڑھے جائیں گے۔ لام میم، یہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وہ بھی بالکل اسی طرح ہے، الف لام۔ اب ہم دیکھیں نا، میم کے اوپر غنہ کر رہے ہیں، ناک سے آواز نکال رہے ہیں اور 3 سیکنڈ نکالتے رہیں گے۔ لام میم صاد، الف، یہ تو ویسے الف ہے۔ لام را، اس کو 1 سیکنڈ آپ کھینچ لیں یا 2 سیکنڈ، اس کو آپ نے 3 سیکنڈ بڑی مد کو کھینچنا ہے۔ الف لام میم را، کیف، سمپل سمجھنے کی بات ہے، کیف کیف والا کاف ہے۔ ہا، اس کو 3 سیکنڈ، اس کو 1 سیکنڈ، اس کو 1 سیکنڈ، اس کو 3 سیکنڈ، اس کو بھی 3 سیکنڈ۔ کیف ہا یا عین صاد، اکٹھا لکھا ہے انہوں نے۔ تو ہا، تو سین میم، تو سین یا سین صاد ح میم، ح میم عین سین قاف، قاف نون۔ یہ ہماری حروف مقطعات کی تختی نمبر 3 کمپلیٹ ہو گئی۔ بہت آسان ہے، انشاءاللہ ہم اگلی تختی کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بہت آسان ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ الف ہے، پیچھے جو ہم پڑھ چکے ہیں، انہوں نے 3 دفعہ الف کو لکھا ہوا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے، یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک حرکت، یہ ایک حرکت، یہ ایک حرکت، یہی تینوں حرکتیں ہیں سارے قرآن میں اور اسی تختی میں استعمال ہوگی۔ اور اس کو اگر آپ کو سمجھ آ گئی اس تختی کی، تو آپ کو آدھا قرآن سمجھنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اس میں مشکل کچھ نہیں، لوگ تھوڑی سی کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ زبر ہے، تینوں کی، اس دونوں کی سیم شکل ہے، اور یہ ہے پیش، اس کو پیش کہتے ہیں، مڑی ہوئی۔ یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، یہ پیش ہے۔ اب کوئی بھی لفظ ہوگا، اس کے اوپر اگر یہ آئے گی تو یہ زبر کہلائے گی، اگر اس کے نیچے آ جائے گی تو زیر کہلائے گی، اور اس کے اوپر آ گئی اس شیپ میں تو یہ پیش کہلائے گی۔ اب یہ الف کے اوپر ہے تو الف زبر آ، اب یہ الف الف نہیں رہے گا، یہ حمزہ کی شکل اختیار کر لے گا۔ یہ قاعدہ ہے، جب بھی الف کے اوپر کوئی حرکت آئے گی، زبر ہوگی یا زیر ہوگی یا پیش ہوگی، تو وہ الف اپنی شکل بدل کر حمزہ کی شکل میں اختیار کر لے گا۔ مثلا حمزہ کی شکل یہ نہیں اختیار کرے گا کہ وہ حمزہ بن جائے گا اس طرح، لیکن کیا ہے کہ وہ حمزہ آپ اس کو پڑھیں گے۔ اس شیپ میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن جب حرکت آ جائے گی تب آپ اس کو الف نہیں حمزہ پڑھیں گے۔ اب جیسے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، حمزہ زبر آ، یہ زبر ہے آ، اب حمزہ زبر آ، اب توڑ کے ساتھ اس کا روان بھی ساتھ کریں گے۔ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، آ ای او۔ کوئی مشکل نہیں ہے اس میں، تھوڑا سا آپ سوچیں سمجھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ ہے ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو، بہت آسان۔ عین زبر آ، عین زیر عی، یہ زیر نیچے بھی لکھ سکتے ہیں، درمیان میں بھی لکھ سکتے ہیں، نیچے جگہ نہیں ہے اس لیے انہوں نے درمیان میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ تینوں جگہ آتے ہیں، اوپر نیچے اور پھر اوپر، درمیان میں یہ نہیں ہوتی، لکھی اس لیے ہے کیونکہ ان کے نیچے جگہ نہیں تھی۔ عین پیش عو، ع عی عو، ح زبر ح، ح زیر حی، یہ انہوں نے اس لیے درمیان میں لکھے ہیں کیونکہ نیچے اتنی جگہ نہیں تھی، تو آپ اس میں کنفیوژن کا شکار نہ ہو، یہ نیچے ہی ہے۔ ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ح حی حو، غین زبر غ، غین زیر غی، غین پیش غو،
غ غی غو. سمجھنے کے لیے ہے زبر ہے زیر ہے پیش. ان حرکات کو آپ ذہن میں رکھ لیں گے تب ہر لفظ کے اوپر یہ حرکت دی ہوئی ہے انہوں نے, بس کوئی اس میں مشکل نہیں ہے, صرف آپ ان کو ذہن میں رکھ لیں, بہت آسان ہے. اس کو دیکھیں, خو زبر خو, خا زیر خی, خو پیش خو, خا خی خو, قاف زبر قو, قاف زیر قی, قاف پیش قو, قا قی قو. اب دیکھو یہ وہی زبر زیر پیش وہی آ رہے ہیں ہر جگہ, لیکن الفاظ چینج ہو رہے ہیں, ان کے اوپر آپ رکھنی ہے. کی کی کو, سمپل. جیم زبر جا, جیم زیر کیا بنے گا جی, اور جیم پیش جو. اب خود نے آپ نے بولنا ہے اور پریکٹس کرنی ہے. جا جی جو. شین زبر شا, شین زیر شی, شین پیش شو, شا شی شو. یا زبر یا زیر یی, یا پیش یو, یا جی یو. ضاد زبر ضا, ضاد زیر زی, ضاد پیش زو, ضا زی زو. لام زبر لا, لام زیر لی, لام پیش لو, لا لی لو. نون زبر نا, نون زیر نی, نون پیش نو, نا نی نو. را زبر را, را زیر ری, را پیش رو, را ری رو. طوا زبر طوا, طوا زیر توی, طوا پیش تو, طوا توی تو. دال زبر دا, دال زیر دی, دال پیش دو, دا دی دو. تا زبر تا, تا زیر تی, تا پیش تو, تا تی تو. سوا زبر سوا, سوا زیر سی, سواد پیش سو, سوا سی سو. سین زبر سا, سین زیر سی, سین پیش سو, سا سی سو. زا زبر زا, زا زیر زی, زا پیش زو, زا زی زو. زوا زبر زوا, زوا زیر زی, زوا پیش زو, زوا زی زو. ذال زبر ذا, ذال زیر ذی, ذال پیش ذو, ذا ذی ذو. ثا زبر ثا, ثا زیر ثی, ثا پیش ثو, ثا ثی ثو. فا زبر فا, فا زیر فی, فا پیش فو, فا فی فو. واو زبر وا, واو زیر وی, واو پیش فو, وا وی وو. با زبر با, با زیر بی, با پیش بو, با بی بو. میم زبر ما, میم زیر می, میم پیش مو, ما می مو. 7 حروف ہر حال میں موٹے پڑھے جاتے ہیں. موٹا پڑھنے کے لیے زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھاتے ہیں, ہونٹوں کو گول نہیں کرتے, اور حروف یہ ہیں جن کا مجموعہ ہے خصو, خصو, زوطن, قز. یہ انہوں نے سمجھانے کے لیے اکٹھے کر دیے ہیں کہ یہ موٹے الفاظ ہیں, ان کو اکٹھا ایک ہی مخفف بنا دیا ہے تاکہ جس کو یاد نہ ہو وہ یاد کر سکتے ہیں. نیچے بھی لکھے ہوئے ہیں آپ دیکھیں. خو موٹا پڑھنا ہے, خو خی خو. سو جیسے سو سی سو. ضاد جیسے ضو ضی ضو. منہ گول کر کے پڑھنا ہے. اپنی کیا کرنا ہے, اپنی جو ہر حال میں موٹے پڑھنے ہیں, اور پڑھنے کے لیے زبان کی جڑ اوپر کی تالو کی طرف اٹھا کے پڑھنی ہے. ضو یا خو خی خو, اس انداز میں پڑھنے ہیں. اس کے آج کا ہم وہ لیسن دیکھ لیتے ہیں کون سا ہمیں دیا گیا ہے. انسان علم سے کمال حاصل کرتا ہے, اور بغیر علم کے اللہ کی پہچان بھی مشکل ہے. اب اوپر والا ہمیں کیا سبق دیا گیا تھا اس میں کہ دین سارے کا سارا ادب ہی ہے, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. دین ادب ہے. قرآن پڑھنے کے ساتھ وضو بھی کیا کریں لازمی, ایسے نہ بیٹھا کریں. وضو کریں گے تو اس میں بابرکت شامل ہو جائے گی. یہ ہماری تختی نمبر 3 اور 4 کمپلیٹ ہو گئی. انشاءاللہ کل ہم تختی نمبر آپ کے سامنے 5 اور 6 رکھیں گے, اور 15 دن میں انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک کمپلیٹ کر کے دیں گے, اور آپ اگر بالکل الٹریٹ ہیں آپ تب بھی قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے. انشاءاللہ ملتے ہیں اس طرح کی ایک نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا کے فرمان کا بڑا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.